علیہ وسلم کے بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوتے ہیں اور حاضر ہونے کے بعد اپنی بیوی کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں۔ فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا بیٹا آج 3 دن سے غائب ہے، گھر واپس نہیں آیا، میرے آقا دعا فرما دیا جائے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ کر دیا جائے، کچھ کیا جائے تاکہ میرا بیٹا گھر واپس آ جائے۔ میرے آقا کے بارگاہ میں یہ صحابی اور صحابیہ دونوں عریضہ پیش کر رہے تھے کہ میرا بیٹا 3 دن سے غائب ہے، دعا کر دیا جائے۔ اتنے میں ایک صحابی تھوڑا دیر سے حاضر ہوئے، فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اس کے بیٹے کو فلاں باغ میں کھیلتا ہوا دیکھا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بیٹے کو میں نے فلاں باغ میں کھیلتا ہوا دیکھا ہے۔ ماں سنتی ہے دوڑ لگا دیتی ہے، باپ نے جب سنا دوڑ لگا دیتا ہے۔ بیٹے کی ملنے کی جب خبر ملی، باپ بھی دوڑ لگاتا ہے، ماں بھی دوڑ لگاتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، پتا کیا چلا؟ دوڑنے کا انداز کیا تھا؟ نیچا اونچا زمین دکھائی نہیں دیتی، بلکہ بیٹے کی محبت اور بیٹی کی جدائی نظر آ رہی تھی۔ باپ جب دوڑتا ہے پیروں میں ٹھوکریں لگتی ہیں، زمین پر گرتا ہے، کبھی گھٹنا پھوٹتا ہوا نظر آتا ہے، کبھی کیونیاں پھوٹتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرے آقا نے جب دل کے درد کو دیکھا، فرمایا ان دونوں کو بلایا جائے۔ جب دونوں صحابی اور صحابیہ کا بلایا گیا، جب حاضر ہوتے ہیں، میرے آقا نے فرمایا بیٹے سے ملنے کی خواہش ہے۔ فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو جانتے ہیں ماں کے دل کے اندر بیٹے کے لیے محبتیں کتنی ہوتی ہیں، باپ کے دلوں کے اندر بیٹے کے لیے محبتیں کتنی ہوتی ہیں۔ بیٹے سے ملنے کی خواہش تھی، دوڑ لگا دیا۔ میرے آقا فرماتے ہیں جا رہے ہو تو جاؤ، لیکن یاد رکھو تم اپنے بیٹے سے جب ملو تو اپنے بیٹے کو بیٹا کہا کر کے مت پکارنا، اپنے بیٹے کو بیٹا کہا کر کے مت پکارنا۔ جب تمہارا بیٹا تمہارے پاس آ جائے تو تم اسے سینے سے مت لگانا، اسے گود میں مت لینا، تم اسے پیار مت دینا، تم اس کے پیشانی کو نہ چومنا، رخسار کو نہ چومنا، لبوں کو نہ چومنا۔ اپنے بیٹے سے پیار مت کرنا، بلکہ گھر لے جانے کے بعد جتنا چاہو پیار کر لینا۔ فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آخر وہ تو میرا ہی بیٹا ہے، میں اپنے بیٹے کو بیٹا کہا کر کے کیوں نہ بلاؤں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے بیٹے کو بیٹا نہ کہا کر کے بلاؤں تو پھر کیا کہوں؟ یا رسول اللہ، میں اپنے بیٹے کو سینے سے نہ لگاؤں تو کیوں نہ لگاؤں؟ پوچھتے ہیں میں اپنے بیٹے کو پیار نہ دوں تو کیوں نہ دوں؟ میرا آقا فرماتے ہیں میرا نظریہ یہ نہیں ہے کہ تم اپنے بیٹے سے پیار نہ کرو، لیکن سنو تو صحیح، تمہارا بیٹا باغ میں کھیلنے والے بچوں میں کھیل رہا ہے، کاش کی کہیں ایسا نہ ہو ان بچوں میں، کھیلنے والے بچوں میں کوئی یتیم بچہ ہو، اور تم جب اپنے بیٹے کو میٹھی لہجے میں، درد بھری لہجے میں اپنے بیٹے کو بیٹا کہا کر کے بلاؤ گے تو ان کھیلنے والے بچوں میں اگر کوئی یتیم بچہ ہوگا تو اس کے دل کے اوپر چوٹ لگیں گی، بتاؤ اس کے درد کا مداوا کون کرے گا؟ فرماتے ہیں وہ بھی سوچے گا کاش کہ میری ماں ہوتی تو مجھے بیٹا کہا کر کے پکارتی، کاش کہ میرا باپ ہوتا تو مجھے بیٹا کہا کر کے پکارتا۔ وہ یہ سوچے گا اور اس کے دل کے اوپر ٹھیس لگے گی، اس کے دل کے اندر درد پیدا ہوگا، کاش کہ میرا بھی باپ ہوتا مجھے بھی سینے سے لگاتا، کاش کہ میری بھی ماں ہوتی، میری بھی ماں ہوتی مجھے بھی سینے سے لگاتی، مجھے بھی پیار کرتی۔ بتاؤ اگر اس کے دل کے اوپر چوٹ لگیں گی تو اس کے درد کا مداوا کون کرے گا؟ اسی لیے میں کہتا ہوں تم اپنے بیٹے سے پیار دینا تو اپنے گھر کے اندر لے جا کر کے دینا، تم اپنے بیٹے کے رخسار کو چومنا تو گھر لے جا کر کے چومنا، اپنے بیٹے کو جتنا دل چاہے سینے سے لگانا،
لگانا لیکن گھر لے جا کر کے لگانا. اگر وہاں پر لگاؤ گے, وہاں پر پیار دو گے تو یتیم بچے کا دل ٹوٹ جائے گا. ذرا سوچیں تو صحیح, میرے آقا یتیم ہو کر کے بھی یتیم پرور ہیں, یتیم ہو کر کے بھی یتیموں کے رکھوالے ہیں, یتیم ہو کر کے بھی یتیموں کا پالنہار ہیں. پتا کیا چلا, میرے آقا اس دنیا میں جب تشریف لائے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین بن کر کے تشریف لائے. پڑھیں درود شریف آگے سیدنا شفیعنا حبیبنا قلوبنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دور ایسا دور تھا کہ لوگ اپنی بچیوں کو زندہ زمین میں دفن کر دیتے تھے, لوگ اپنی بچیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے. دور ایسا دور تھا کہ کسی کو اپنی بچیوں پر پیار نہیں آتا, لیکن وہ بچیوں کی چیخیں جب عرش معلیٰ پر گونجی